فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح الذین خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ حضرات گرامی، بزرگوں، دوستوں و عزیز بچوں، آپ کے سامنے میں نے سورۃ المومنون کی 11 آیات کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے سننے کی سعادت بخشی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح فہم جو ہے وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورۃ المومنون 18ویں پارے سے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس 11 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندہ مومن کی کامیابی کا ایک جیسے کہ پروگرام دیا ہے کہ کوئی بھی مومن بندہ اگر ان احکامات کے اوپر عمل کر لے گا تو وہ جنت الفردوس کا وارث بن جائے گا۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ مومن جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کی ہے۔ سب سے پہلے نماز کی بات آئی ہے۔ قیامت والے دن سب سے پہلے بندہ مومن سے جس چیز کا سوال ہونا ہے وہ نماز کا ہی ہونا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جو اللہ کو اپنے بندے کا بڑا ہی محبوب عمل ہے، پسندیدہ عمل اللہ کا، اپنے بندے کا اللہ کا پسندیدہ عمل کون سا ہے جو اپنے بندے کا اللہ کو پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ والا وقت ہے، نماز کا اس کے وقت پر ادا کرنا۔ پھر آگے انہوں نے پوچھا سما یا رسول اللہ اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا بر الوالدین، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کا احسان مانتے ہوئے۔ سما یا رسول اللہ اس کے بعد؟ پھر آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ گویا کہ نماز جو ہے یہ اس حدیث میں سب سے پہلی بات جو آئی نماز کی بات آئی، حالانکہ جہاد اسلام کی چوٹی ہے، اپنے اپنے مقام پر ہر چیز کی اہمیت اور فضیلت بیان ہوتی ہے، تو یہاں بھی اس آیت کے اندر اس 18ویں پارے کے اندر جو پہلی بات کی گئی نماز کی بات کی گئی، اور وہ بھی نماز جیسی نماز کا حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فٹافٹ آئے اور فٹافٹ سجدہ کیا، رکوع کیا اور بھاگ گئے، نہیں۔ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، تو آپ نے دیکھا کہ اس نے جلدی نماز پڑھی اور آ کے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ نماز دوبارہ پڑھو۔ وہ پھر گیا، پھر اس نے نماز پڑھی، پھر اسی طرح نماز پڑھی اپنی روٹین میں، پھر آگے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا دوبارہ پڑھو نماز۔ پھر اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سی ایسی غلطی ہو رہی ہے جو آپ مجھے بار بار
ارشاد کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھو، اس کے پورے پورے ارکان جو ہیں ان کو پوری طریقے سے ادا کرو اطمینان کے ساتھ۔ ایک حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ انسان سجدہ کرے تو ایسے کرے جیسے کہ اس کیفیت کے ساتھ کہ میں نے اپنا سر اپنے آقا کے قدموں میں رکھ دیا ہے، اس اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے۔ خشوع کہتے ہیں کہ جھک جانے کو، انسان صرف نماز میں رکوع میں جھک نہ جائے بلکہ اس کی انا جھک جائے، اس کی خودی جھک جائے، اس کی شخصیت جھک جائے، وہ یعنی اس کیفیت کے ساتھ کھڑا ہو اپنے رب کے سامنے کہ میں اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق کے سامنے کھڑا ہوں۔ گویا کہ ایسے نماز پڑھو جیسے کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے، اس کے بعد پتہ نہیں زندگی نے ساتھ دینا ہے یا نہیں، اس کیفیت کے ساتھ نماز، یہ ہے خشوع اور خضوع۔ ایسی نماز جیسا کہ نماز کا حق ہے۔ ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا ہم کاروبار بند کر کے آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پھر اہتمام کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں، تو پھر اصل جو چیز ہے وہ فٹافٹ کر کے ہو جائے بندہ تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ نماز ایسی کہ جیسا کہ اس کا حق ہے، اطمینان کے ساتھ۔ ظاہر ہے ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کا ظاہری پہلو ہوتا ہے اور ایک اس کا باطنی پہلو ہوتا ہے۔ تو ظاہری پہلو میں اس کے ارکان پورے ہوں اور باطنی پہلو میں بھی اس کا دھیان جو ہے اللہ کی طرف ہو، یہ نہ ہو کہ اپنا دکان کا ہی جو سودا جو حساب کتاب ہے وہ نماز میں بھی ہوتا رہے۔ یہ کیفیت بڑی مشکل ہے، خیالات آتے ہیں، لیکن حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کا جو فارمولہ ہے اس میں انہوں نے جو فرمایا کہ تم جب نماز پڑھو تو تم جو کچھ کہہ رہے ہو، پڑھ رہے ہو، اس کے معنوں کے اوپر تمہارا غور و فکر ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو پھر امید ہے کہ دنیا کے خیالات جو ہیں وہ کم ہی آئیں گے۔ یہ ایک فارمولہ ہے۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ سیکھیں، کہ ایک ایک لفظ کا ہم ترجمہ سیکھیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اپنے رب کو، رب کے سامنے کھڑے ہو کر، وہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ پہلی شک ہے بندہ مومن کی کامیابی کی، پہلی شک۔ دوسری کیا ہے؟ والذین ہم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ کہ جو لغویات سے اراض کرنے والے ہیں۔ لغو کہتے ہیں ایسے کام کو، ایسی بات کو، ایسی محفل کو جس کا کوئی فائدہ نہیں سوائے وقت کے ضیاع کے۔ اور ایسی بے شمار ہمارے آج کل جو ہے وہ یہ موبائل ہے نوجوانوں کے پاس ہے، بلکہ اب تو سب کے پاس ہے، عورتوں کے پاس ہے، بوڑھوں کے پاس ہے، نوجوانوں کے پاس ہے، بچوں کے پاس ہے، وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں موبائل کے اوپر۔ اچھا، اگر کوئی اس میں سے کوئی تلاوت کا، کوئی قرآن مجید کا مصحف دیکھ کے پڑھ رہے ہیں یا کوئی ترجمہ دیکھ رہے ہیں، کوئی عربی کلاس دیکھ رہے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس میں فلمیں دیکھ رہے ہیں اور ایسی فضول لغویات چیزیں دیکھ رہے ہیں تو پھر یہاں جو شیکائی ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لغویات سے بچنے والے ہیں، لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں۔ ایسی دیکھیں تاش کھیل رہے ہیں، سارا دن وہ تاش کھیل رہے ہیں، اسی طرح شطرنج کھیل رہے ہیں، اور پھر گیمیں ایسی ہیں، دیکھو فٹ بال ہے، ہاکی ہے، 1 گھنٹے کی گیم ہے، چلو ٹھیک ہے، باقی کام بس زندگی کے انسان کرے۔ لیکن یہ جو ہے 3 دن 8 دن جو کرکٹ کھیلتے چلے جا رہے ہیں، پھر بعد میں کیا ہے کہ میچ ود ڈرا ہو گیا، یہ کیا ہے؟ یہ فضول ہے چیزیں، ایسے کام، ایسی کھیلیں، ایسی باتیں، پھر محفلیں ہیں، گپیں ہانک رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کے بعد دوسری شک یہ ہے بندہ مومن کی کہ وہ لغویات سے بچے، اپنے وقت کو قیمتی بنائے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے کہ یہ زندگی کتنی قیمتی ہے۔ اگر 1 سیکنڈ میں ہم سبحان اللہ کہتے ہیں 1 سیکنڈ لگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر میں جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں جس کا سایہ اتنا وسیع ہے کہ کوئی تیز رفتار شاہ سوار گھوڑا دوڑائے، اپنے سواری دوڑائے تو وہ سایہ ختم ہونے والا نہیں۔ تو اب باقی زندگی کے اوپر غور کریں، 80 سال 70 سال 100 سال کی زندگی کتنی قیمتی ہوگی، جس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ اتنا قیمتی ہے، 1 سیکنڈ اتنا قیمتی ہے۔ سبحان اللہ کہنے 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح مصروف رکھیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے۔ وقت ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور قرآن مجید کو صحیح، اس کے جو حقوق ہیں صحیح شناخت کے ساتھ، لفظوں کے ساتھ، کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے اس کو، بہت سے لوگ ایسے ہیں الحمدللہ، میرے جیسے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن مجید کو صحیح لفظوں کی شناخت کے ساتھ تلاوت نہیں کر سکتے، تو وہ وقت وہ اپنا ادھر لگائیں تلاوت کے ساتھ،
اور اس کے ترجمے کے ساتھ، پھر اس کی تفسیر کے ساتھ. بندہ کو تو اپنا اگر قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے لگ جائے تو بندے کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، دنیا کا ٹائم نہیں ہے، دنیا داری کا ٹائم نہیں ہے. اتنا یعنی اس کو قیمتی بنائے. مقصد یہ ہے کسی دوست کے کام آ جائیں، کسی کا کوئی ہمسایہ ہے، محلے دار ہے، کوئی ایسی کوئی مطلب خاندان ہے کہ جس کا کوئی باہر جانے آنے والا نہیں، اس کا کوئی کام کر دے. انسان اپنی زندگی کو قیمتی بنائے بجائے اس کے کہ ادھر ادھر بیٹھ کے اپنا لغویات میں اپنا وقت گزارے. تیسری بات جو والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، اور وہ لوگ کہ جو ہر وقت اپنے تزکیہ نفس کی فکر میں رہتے ہیں، اپنے نفس کو اس کا تزکیہ کرنے میں لگے رہتے ہیں. ہر وقت ہر دم یہ فکر رہتی ہے کہ میں اپنا تزکیہ نفس کر لوں، میں اپنے نفس کو اللہ کا مطیع بنا لوں. والذین هم لفروجہم حافظین، چوتھی بات یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنی لونڈیوں کے. فإنہم غیر ملومین، اس میں ان کے لیے کوئی ملامت نہیں ہے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منکوحہ بیوی دی ہے، اس کے علاوہ کسی غیر محرم عورت کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے. یہ ہے حفاظت اپنی شرمگاہوں کی. فرمایا قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. کیا ہے مقصد؟ کہ کوئی ایسا عمل بھی نہ کرے ایسا جو کہ انسان کو اس طرف لے جائے. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے زنا کاری سے بچنے والے ہیں. اور جو اگر نہیں باز آتے، مثال کے فرمایا فمن ابتغا، جس نے یہ بغاوت کی ہے یعنی وہ باز نہیں آیا اس چیزوں سے، تو وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے فرمایا گا فاولئک ھم العادون، یہ زیادتی کرنے والے ہیں، حدیں توڑنے والے ہیں. تو جو حد توڑے تو پھر اس کی سزا بھی ہے وہ بھی اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی ایسی سزا رکھی ہے. رجم کی سزا، جو شادی شدہ بندہ زناکاری کرتا ہے یا کوئی عورت زناکاری کرے تو اس کو رجم کی سزا جو دی گئی ہے شریعت کے اندر، وہ ایسی اگر پوری دنیا کو دکھا دی جائے تو پورے انسان جو ہیں دنیا کے وہ عبرت پکڑ جائیں. تو وہ حدیں جو ہیں وہ توڑنے والے ہیں اگر یہ کام کریں گے. پھر آگے فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو کہ اپنی امانت داری کا اور اپنے عہد کا، ایفائے عہد کی پاسداری کرتے ہیں. لیکن یہ جو زندگی ہے ایک امانت ہے، اس کی امانت کی پاسداری کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزرے. وعدہ کیا کسی سے اس کو پورا کرے، یہ ہے امانت اور عہد کی پاسداری. اس سے بڑھ کر بھی بہت سے وعدے ہیں. آج سے 70-72 سال پہلے بھی ہم نے وعدہ کیا تھا اس قوم نے کہ یا اللہ تو ہمیں ایک ایسا ملک دے جہاں ہم تیرے حکموں کی پاسداری کرتے ہوئے تیرے حکم کو ہم اس کو اسلامی ریاست بنائیں گے. پاکستان اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، ایک نہیں دو کیے، وہ بھی وعدہ ہم نے پورا ایفا نہیں کیا ابھی تک، اور اس کی سزا بھی ہم بھگت رہے ہیں. اس وقت جو تمام پریشانیاں، تمام جو مسائل ہیں وہ وعدے خلافی کی وجہ سے ہیں. اور وہ وعدہ بھی کیا تھا مگر اپنا رمضان المبارک کی 27ویں شب کو یہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے عطا کیا جو شب قدر کی رات ہے، لیکن وہ وعدہ پورا نہیں کیا. آگے فرمایا کہ والذین علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب دیکھیں آپ مغرب پڑھی ہے، عشاء کی فکر ہونی چاہیے. عشاء پڑھی ہے، صبح فجر کی ہونی فکر ہونی چاہیے کہ بھی جلدی سوئیں گے جلدی اٹھیں گے. نمازوں کی حفاظت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور ہم میں خوش ہیں، باتیں ہو رہی ہیں. جیسے ہی اذان کی آواز کان میں پڑتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا ہے جیسے ہم میں موجود ہی نہیں. یعنی جیسے ہی نماز اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے تو اسی وقت انسان مسجد کی طرف رجوع کرے. یہ نمازوں کی حفاظت کی بات ہے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جب نماز کا وقت ہوتا ہے اسی وقت ہم نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ رستے سے پڑھ لوں گا نماز. نہیں، ایسا نہیں. ہمارے سارے کام نمازوں کے مطابق ہونے. بھائی میں آپ کے پاس نماز کے بعد آؤں گا، یہ یعنی حفاظت ہے نمازوں کی. تو فرمایا کہ اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون. اب یہ لوگ ہیں جن کے اندر انہوں نے یہ اعمال کیے
سب سے پہلے نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کیا، اور لغویات سے بچے، فضول محفلوں میں فضول باتوں سے بچے، اور پھر اپنا تزکیہ نفس کرنے والے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، امانت کی پاسداری کرنے والے، وعدے کی پابندی کرنے والے، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں، اور وہ جنت ایسی باغات میں ہے جو ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اعمال کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ جو سیرت و کردار کی پختگی کے لیے اور آخرت میں کامیابی کے لیے اور جنت کا وارث بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو پروگرام دیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو سب کو اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔